ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انطقني بالهدى والهمني التقوى۔ آج اس سلسلے کی تقریباً آخری کلاس ہے، اس لیے کہ کل سے فیملی سسٹم کی گفتگو ہونے والی ہے جو بہت ہی اہم ہے۔ شادی کے تقریباً تمام مرحلے طے ہو چکے ہیں۔ کل گفتگو ہے کہ یاد ہے آپ کو؟ ہاں، نکاح کے مستحبات اور مکروہات بیان کیے گئے تھے، اور بہتر ہے کہ ان چیزوں کی رعایت کی جائے، ٹھیک ہے نا۔ مستحبات کا اثر ہوتا ہے، مکروہات کا، ان تمام چیزوں میں انسان کے اثر ہوتا ہے، لہذا ان کی رعایت کرنی چاہیے۔ روایتیں بہت ساری ہیں۔ گفتگو کیا ہوئی تھی؟ اس کے بعد نکاح ہو گیا، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد جلوہ جو ہم کرتے ہیں اس میں اور رسول اللہ کے جلوے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو اسلامی رسومات ہیں اور جو دوسری بھی رسومات جو علاقائی رسومات ہیں، اس میں ان رسومات میں یہ چیز آپ دھیان رکھیے کہ 3 چیزیں ہیں۔ رسومات اگر حرام کے ساتھ ہیں تو بالکل اسلام اجازت نہیں دیتا۔ رسومات اگر کیا کہتے ہیں بغیر حرام کے ہیں تو اسلام سے کوئی مشکل اس کے لیے نہیں ہے۔ رسومات اگر ایسے ہیں جو کسی دوسری قوم سے مخصوص ہیں تو وہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے کہ اس کے لیے روایت موجود ہے، پیغمبر اسلام کی بھی اور مولا علی کی بھی بہت سی روایتیں موجود ہیں۔ چنانچہ بہت چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس اسلامک ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس کو اپنی ہم دوسروں کلچر میں رہنے کی وجہ سے جاؤ، لہذا ہم ان رسومات میں اس چیزوں کا کرتے ہیں ایڈ کر دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ ہم نے اس بات کو عرض کیا کہ ہم صلوات پڑھ کے گناہ نہ کریں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اہل بیت کے ساتھ زیادتی ہے اور غلط بات ہے۔ آپ جو گناہ کی رسم کر رہے ہو اس کو صلوات سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں کی گفتگو ہوگی کچھ چیزوں۔ آج جو خاص گفتگو کا ہے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سے بت ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی خطرناک ہے، اس میں اگر آپ تھوڑا سا ادھر ادھر ہوں گے تو بعد میں میرے کو گالیاں دیں گے، لیکن سمجھیے کو قاعدے سے کہ ہمارے پاس بہت سے بت ہیں۔ بت کیا ہے؟ کسی چیز کو سامنے بنا کے رکھنا، اس کے سامنے سر جھکانا، یہی بت صرف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سی چیزیں وہی بت ہیں کہ جس کو آپ نے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے اور چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ بت شکنی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ جناب ابراہیم نے کیا کیا؟ بت توڑا، ابراہیم بت شکن ہو گئے۔ لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جماعت کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ جماعت کے آستینوں میں بت ابھی بھی ہیں۔ ہم بت سے خالی نہیں ہیں۔ روایت ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ چیز جس کو آپ نے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، جس کو آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ بت ہے آپ کے لیے۔ حتیٰ کہ روایت یہ ہے کہ آپ جس کی بات سنتے ہیں، جس کو آپ فالو کر رہے ہیں، ہاں، وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ جس کو آپ فالو کر رہے ہیں، اگر وہ صحیح بات کہہ رہا ہے، اللہ کی بات کہہ رہا ہے، تو یہ بات اس کی بات سننا اللہ کی بات ہے۔ اور اگر غلط بات کہہ رہا ہے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کی مجلس جانا نہیں جانا، دیکھو فلاں ذاکر کی مجلس سننا یا نہیں سننا، یہ روایت ہے کہ اگر وہ ایسی بات نہیں کر رہا ہے کہ جو گمراہی کے ساتھ ہے، مثلا جائز نہیں ہے، اس کی عبادت کرنے کے برابر ہے۔ تفسیر نمونہ میں اس بات کو تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ ہاں، شوہر بھی اگر غلط بات کر رہے ہیں تو ان کی بات کو فالو کرنا واجب نہیں ہے۔ غلط نہیں بتایا اس کو کہ جب تک خدا کی اطاعت سے ہے، بعض اوقات یہاں کے اوپر ہے، عورتیں ہمارے پاس آ کے سوال کرتی ہے کہ مولانا کیا کریں، کیا کرنا ہے، ایسے میں کیا جواب دیں؟ اگر شوہر اللہ سے کی نافرمانی کرنے کا حکم دے رہا ہے تو اس کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ اچھا، مشکل کیا ہے؟ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے کا حکم دے رہا ہے، آپ کے اوپر اس کی اطاعت واجب نہیں ہے، آپ اطاعت نہیں کر رہے ہو تو جھگڑا کر رہا ہے۔ یہ مشکل ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ شادیوں سے پہلے لڑکیاں اور لڑکے شدت سے دعا کریں۔ کیا سمجھے آپ؟ شدت سے دعا کریں کہ پالنے والے ایسے کوئی منہ ڈالنا کہ جہاں نکل بھاگنا مشکل ہو، ٹھیک ہے۔ ہاں، سب کی قبول ہوتی ہے، سب کی قبول، ایسی بات نہیں ہے۔ عورتیں بھی مطمئن نہیں ہوتی ہیں، سمجھے؟ عورتیں کی صورت میں مطمئن نہیں ہوتی۔ بقول عمر شریف کے کیا اسٹیٹمنٹ ہے، سمجھے آپ؟ 11 بچے ہو گئے، سچا پیار نہیں ملا ابھی تک ان کو، سمجھے؟ عمر شریف بہت اچھی اسٹیٹمنٹ ہے۔ بہرحال تو بت ہے ان، اور ہمارے پاس خاص مواقع پر یہ بت ہیں۔ کل کی ویڈیو کے اوپر ایک بہت اچھا
کمنٹ آیا، کسی نے سوال کیا، کل میں نے عرض کیا تھا نا، ہاں کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ جو ہم شاید بارات لے کے جاتے ہیں، روڈ جام کرتے ہیں، جائز نہیں ہے. اب اس کو ہم کو لوگ پھنساتے ہیں، سمجھے آپ. وہ سوال کریں جس میں ہم کو گالیاں پڑیں. اب اگر جلوس ہو تو سمجھے آپ، اب اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. اس کو کہہ کے آپ کہے کو ہم بات کرنا چاہتے ہیں. نہیں، حقیقت امر یہ ہے کہ وہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ آپ کے وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. خلاصہ یہ ہے. حتیٰ کہ حکم شرعی یہ ہے کہ اگر آپ کی مسجد پر مائک سے اذان ہو رہی ہے اور اس سے کسی کے ہارٹ بیٹ بڑھ جا رہی ہے تو مائک پر اذان دینا جائز نہیں ہے. اب اس سے آگے کیا کہوں میں آپ کو. اب وہ مذہبی جلوس ہو، شادی کا ہو، برتھ ڈے کا ہو، کہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہذا ان چیزوں کی رعایت کرنا چاہیے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا، میں جو عرض کر رہا تھا، بت ہیں. بت کیا ہے؟ بہت سی چیزیں جس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اور بہت چیزوں کو ہم نے ایسا پکڑ رکھا ہے. ہمارے ادھر ہوتا ہے نہیں، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس شادیوں میں دیے جلائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ رسومات ہیں. ایک دن ہوتا ہے رات بھر جاگتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، ہمارے تو بولتے ہیں شب بیداری رت جگہ بولتے ہیں. رات بھر جاگتے ہیں. البتہ چونکہ بس وقت نہیں بتاتا ڈیٹیل اس کی کیا ہے. رات بھر جاگتے ہیں اور فجر کے وقت عورتیں نکلتی ہیں اور جاتی ہیں، جا کے مسجد میں وہ آٹے کے دیے بنا کے اس میں تیل ڈال کے اور روئی کا وہ بنا کے. یہاں پہ نہیں ہے، میں جو بتا رہا ہوں کیا ہے. میں بتاتا ہوں بعض رسومات جو کو ہم پکڑ رکھا ہے. یہاں پہ یہ نہیں ہے. یہاں کی عورتیں مسجد نہیں جاتی ہیں. ہمارے پاس عورتیں شادی بہت مسجد جاتی ہیں. ایک دن جائیں گے وہاں جا کے کچھ رکھ کے آئیں گی، نظر کریں گی. ایک دن جائیں گے جا کے چلا تو ہمارے عورتیں کہتے ہیں مسجد میں جاتی ہیں. اصل میں کیا تھا، ہوا یہ تھا کہ پہلے زمانے میں گھر اتنے سیف نہیں تھے، چور ڈاکو بہت تھے. شادی کا گھر ہوتا تھا، گھر میں پیسے ہیں، زیور سب کچھ ہے، تو عورتیں رات بھر جگتی تھیں کہ کہیں کوئی رات میں کوئی آ کے چور چوری نہ کر لے. رات بھر جاگتی تھیں. اب رات بھر جگہ تو کیا کرنا. اچھا وہ جاگتی ہیں جا کے اور ڈھول جاتی تھیں اور گانے گاتی تھیں، جو کیا کہتے ہیں اس کو لوک گیت. وہ لوک گیت گاتی تھی تاکہ چوری نہ ہو. اور پھر کیا کرتی جا کے وہ چراغ جلاتی تھیں کہ ہمارے گھر میں شادی کا ماحول ہے، ہمارے گھر میں اجالا ہے، تو اللہ کا گھر کیا ہے، اللہ کا گھر اندھیرا نہیں رہے. یہ سب لوگوں نے بنائی، اس میں کچھ ہے، اسلام میں ہے نہیں، لیکن کیا کہ اب بھی ہم نے اس کو پکڑ رکھا ہے. آج الیکٹریسٹی کا زمانہ ہو گیا ہے، آج لوگ مضبوط گھرا ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ رسم ہوگی. اس کو کہتے ہیں یہ کیا بت ہے. زمانہ بدل جانے کے باوجود بھی میں نے پڑھ دیا، لوگوں کو بری لگ گئی. موم بتی اور اگربتی جلانے کا رواج، آپ یقین مانیے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک جگہ عاشق خانہ ہے، روزہ ہے، دن کے 2 بجے کم سے کم نہیں تو 150 موم بتی جل رہی تھی. 150 موم بتی، 150 کینڈل. اس کا کیا مقصد ہے؟ دن کے 2 بجے، 1:30 بجے، 3 بجے، 4 بجے اور بھی کھلے میں 100 موم بتی، 150 موم بتی جلانے کا کیا کچھ سینس ہے کہ نہیں ہے انسان کو؟ اگر اس کے خلاف کہہ دیا ارے مولانا اگربتی بتی خلاف ہے. اگربتی پہلے کیا تھا، یہ اگربتی خوشبو کرنے کا ذریعہ تھا. اب ایسے ایسے پرفیوم آ گئے ہیں نا، پیسہ خرچہ کریے مولا کے لیے، جا کے خریدتے ہیں سستے والا. کیا سمجھیں؟ عاشق خانے میں دینے کے لیے 20 روپے والا جا کے اگربتی کون سے لیں گے؟ اگربتی ایسی بھی آتی کہ آپ ایک جلا دی پورا گھر مہکے. آپ ایک پرفیوم ایسا لگا دیجیے پورا عاشق خانہ مہکے، کئی دن مہکے گا. لیکن نہیں، رس مہکائے گی اگربتی. کیا ممکن ہے کہ ہمارے پاس کنڈا ہو بغیر اگربتی کے؟ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. بغیر اگربتی کے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. یہ کیا ہے؟ ابھی میرا مشکل یہ پرابلم ہے، کیا کہوں میں اس کو. آپ اپڈیٹ نہیں ہو رہے ہیں، ہم کو اپڈیٹ ہونا. کیا سمجھے آپ؟ خوشبو اگربتی مطلب خوشبو، ایسی خوشبو کریے جس میں آگ لگنے کا. بہت سے عاشق خانے میں آگ لگ گئی. کتنی مرتبہ رپورٹ آتی ہے کہ عاشق خانے میں اگربتی. ہاں بھائی ابھی حیدرآباد میں اسی سال کی بات ہے. سمجھا؟ پورا گھر جل کے راکھ ہو گیا بھائی، اسی کچھ نہیں بچا. تو اس اگربتی مومبتی کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے. اب پہلے زمانے میں یہ اگربتی تھی، چراغ تھا اور مومبتی یہ سب چیزیں تھیں. اب زمانہ آگے بڑھ گیا ہے. یہ کیا ہے، اگر اس کو ہم نہیں چھوڑ رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے کیا ہے، یہ ہمارے لیے بت ہے. اب سمجھ لو یہ بت ہے. آپ کسی کو اچھا لگے، کسی کو برا لگے، کیا کرنا؟ آپ کرنا کیا؟ وہ کرنا کیا؟ اب مومبتی آتی ہے آپ الیکٹرانک، سمجھا؟ ایسی موم بتی خوبصورت لگا دی، چائنا سے آتی ہیں لگا دیے، جلدی رہے گی، آگ بھی نہیں لگے گی، اچھا لگے گا. ڈیکوریشن ہے وہ. بھائی روشنی ہمارے گھر میں لائٹ سے ہے ہی، موم بتی سے ڈیکوریشن کرنا ہے وہ رہو.
ہے کہ نہیں؟ خوشبو لگائیے، عطر لگائیے، تاکہ آپ کا کیا کہتے ہیں دسترخوان خوشبودار ہو جائے۔ موم بتی جلانا، اگربتی جلانا ضروری نہیں ہے۔ میں نے دیکھا بعض جگہ کے اوپر کپ لیتے ہیں، کپ میں چاول بھریں گے، ہے نا، چاول بھر کے اس میں کیا کریں گے، اگربتی لگا دیں گے، اگربتی تو گئی چاول بھی جاتا ہے، بیکار ہوتا ہے۔ سب کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیے آپ کہیں گے اس کا حرج میں حرج کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ حرج یہ ہے کہ یہ باریک باریک وہ کیڑے ہیں جو ہمارے ایمان کو کھا کے خراب کرتے ہیں، ہمارے بلیف، ہمارے یقین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ شادیوں میں ایسے بہت ساری رسومات ہیں، میں چونکہ ہم ہر جگہ کی رسومات سے آگاہ نہیں ہے، لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ وہ رسم کہ جو کیا ہے، جس کو ہم نے مضبوطی سے پکڑا، جو کوئی مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثلا ہمارے طرف رسم کیا ہے کہ مچھلی کی، آپ یقین مانیے کیا کریں گے، وہ بارات کے ساتھ ایک مٹکے لے کے آئیں گے، مٹی کا مٹکا لے کے آئیں گے، اس میں دہی رکھیں گے، اور مچھلی خرید لے کے آئیں گے، کہنا کہ مچھلی باندھیں گے۔ اتنی بری بات آتی ہے، بھائی گرمی کا زمانہ، چھوڑ گئی مچھلی۔ اب وہ دہی مچھلی کا کیا ہے، کیا کانسیپٹ نہیں معلوم میرے کو، لیکن آج وہ واجب ہے۔ ہاں یہی شگن بت ہے۔ ہاں خوشبو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگربتی اصل میں مقصد کیا ہے؟ مثلا اگربتی مقصد ہے کہ خوشبو مقصد ہے؟ اگر مقصد خوشبو ہے تو زمانہ بدل گیا ہے، آج اچھی خوشبو، ایک ایسا بازار پرفیوم ہوتا ہے، ایک ایسا اسپرے مار دو کہ دن بھر پورا گھر آپ کا مہکے گا۔ اگر خوشبو مقصد ہے تو ابھی چیزیں استعمال کریے، زمانہ ختم ہو گیا اگربتی کا، سمجھیں آپ۔ بہرحال تو وہ چیزیں جس کو ہم نے پکڑ رکھا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بت ہے۔ پلیز اس کو آپ دیکھیں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ کم کریں گے تو آپ دیکھیں کتنے جھمیلے ہمارے کم ہوتے ہیں، کتنا ٹینشن ختم ہو جاتا ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ کتنا ٹینشن کم ہو جا رہا ہے۔ اچھا، بعض چیزیں ایسی چیز کو کہتے ہیں ہم اندھ وشواس، یہ عورتوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ عورتیں ڈرتی ہیں، خدا سے کم ڈرتی ہیں، اپنے بنائی ہوئی رسومات سے زیادہ ڈرتی ہیں، یہ طے ہے۔ اللہ سے اتنا، میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں کہ عورتیں جتنا اپنا ساتھ سے ڈرتی ہیں نا، اگر خدا سے ڈریں تو کیا ہو جائیں، فرشتوں سے آگے نکل جائیں۔ ابھی وہ کوئی الٹا نہیں ہوا ہے، سمجھے آپ۔ بہرحال تو کیا ہے، کچھ چیزیں ہیں جو اندھ وشواس ہیں کہ اگر یہ رسم نہیں ہوئی تو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اونچ نیچ ہو گئی تو کیا ہوگا۔ ایک لفظ ہے کیا، کل تم کیا بولے تھے حسینی، کل کو لفظ بولی تھی، سہتا نہیں، ہمارے پاس بولتے ہیں سہتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں کچھ ہے کہ مطلب یہ کام سہتا نہیں ہے ہمارے پاس۔ مثلا بعض لوگ کیا ہے کہ نکاح اور شادی اکٹھا ہونا چاہیے، الگ الگ، آج نکاح ہو بعد میں رخصتی ہو، یہ ہمارے پاس سہتا نہیں ہے۔ ہاں، دو تین شادیاں ایک ساتھ نہیں سہتی ہیں، دو تین خوشی کام اکٹھا نہیں سہتے ہیں، راس نہیں آتا۔ ہاں راس نہیں آتا، کہتے ہیں راس نہیں آتا، سمجھے آپ، راس نہیں آتا، یہ کیا ہے؟ مثلا کہ 4 شبے کو گئے پھرسے میں تو راس نہیں آیا، کوئی دوسرا مر جائے گا، یہ کیا ہے؟ یہ بت ہے، یہ بت ہے، یہ بت توڑنا واجب ہے، سمجھے آپ۔ کہ اگر کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس رخصتی جو ہے وہ سورج نکلنے سے پہلے ہو جانی چاہیے، دن رخصتی نہیں ہوتی ہے، نہیں معلوم، رات میں نکاح نہیں ہوتا ہے، ایسی سے بہت چیزیں ہیں جو کیا کہتا ہے راس نہیں آتا۔ یہ راس نہیں آتا مطلب کیا ہے؟ انسان کا عمل کیا ہے بتایا نا، احکام خمسہ میں سے یا واجب ہے، یا مستحب ہے، یا حرام ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح ہے۔ آپ ایک حرام کام کرو، بولو بس یہی راس آتا ہے۔ کس کے یہاں حرام کام راس آتا ہے بھائی؟ آپ ایک حرام رسم کر رہے ہو، ہیں نہیں کرو گے، ایک حرام رسم ہے جس میں گناہ ہو رہا ہے، آپ کو چھوڑ دو اس کو، تو ہمارا راس نہیں آتا ہے، گناہ نہ کرنا راس نہیں آتا ہے، اس کو سوچنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس بت ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کچھ ہو گیا تو ہم میں بتاؤں اپنے لیے، میں جب ایران سے پلٹ کے آیا تو پتہ لگا ہمارے خاندان میں عقیقے نہیں ہوتے۔ کیا کرتے ہو؟ وہ کسی کا ہوا تو مر گیا، راس نہیں آیا، عقیقہ ہوا وہ مر گیا، لہذا اب کسی کا عقیقہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی ختنہ مر گیا تو ختم نہیں کرے گا۔ ارے یہ کون سی عقل مندی بات ہو گئی بھائی؟ یہ کیا؟ یہ شیطنت ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ پھر آ کے ہم نے کہا کہ ایران جانے بعد میں نے اپنا عقیقہ کرایا، ٹھیک ہے نا، ہماری بہن تھی ان کا کرایا، بہن ہوئی تو ہمارے ایک ہی خاندان کے تھے، سب کا کرایا، ارے کوئی نہیں مرا الحمدللہ، سب زندہ آج تک۔ تو یہ چیزیں کیا ہے، بہت ہمارے پاس خاص طور سے خواتین میں ان چیزوں کو، اندھ وشواس کو، اور اسی کے ذریعے شیطان کیا کرتا ہے، ہم کو کیپچر کرتا ہے۔ کس قدر رسومات ہمارے پاس لازمی طور پہ انجام دیے جاتے ہیں، اسی ڈر سے کہیں خدا نخواستہ اس کو نہیں کیا تو کچھ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں انسان کی زندگی اور موت ہے۔
حادثات جو ہونے والے ہیں سمجھے آپ وہ ہو کے رہیں گے. مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا کہ جو حادثہ ہونے والا ہے وہ ہو کے رہے گا, اس کا انتظام تمہارے ہاتھ میں ہے. صدقہ دو, دعائیں کرو تاکہ حادثے میں پریشانی مبتلا نہ ہو. کتنے لوگ میں نے دیکھا اتنی رعایت کرتے ہیں سمجھے آپ, دین اچھا ہو, تاریخ اچھی, سب کو اچھا ہو سمجھے آپ, نکاح ہوا چوتھے میں طلاق ہو گیا. کیا ہو گیا یہاں کے بھائی؟ ہم دین کو دیکھیں. لہذا آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ان بتوں کو توڑیں, ٹھیک ہے, اور لسٹ بنائیں کہ ہمارے پاس شادیوں میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے. سب سے پہلے کیا ہے شادی میں؟ انگیجمنٹ ہے. انگیجمنٹ کیسے ہونا؟ کسی کو پتہ چلے, کسی کو معلوم بھی نہ ہو, ایک دم رازداری میں. کسی بچی کی انگیجمنٹ ہوئی, کسی کو پتہ نہیں ہے, جب شادی کا موقع آئے گا تو اعلان کریں گے. دوسرے کیا ہے؟ مہر. مہر جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ کیا کرنا, شادی سے پہلے ادا کر دینا. تیسرے کیا ہے؟ تیسرے نکاح ہے, جو ایسے شخص سے پڑھائیے جو بہتر سے بہتر نکاح پڑھ سکتا ہو, صیغے اچھے پڑھ سکتا ہو. چوتھے کیا ہے؟ جلوہ ہے, کہ جو اس طرح کیجیے کہ اس میں گناہ نہ ہو. اور پانچویں چیز کیا ہے؟ پانچویں چیز ہے ولیمہ. ٹھیک ہے, کہ آپ اپنے اعزاء قربا کو بلا کے کھانا کھلائیے اور غریبوں کو بالخصوص کھانا کھلائیے تاکہ اس کا ثواب کو مرتب ہو. اگلی بات کیا ہے کہ اگلی بات ہے جہیز کی. جہیز اس قدر مسئلہ خراب ہے سمجھے آپ, اس قدر مسئلہ خراب ہے کہ اب بعض لوگ تو بغیرت ایسے ہیں کہ منہ سے کہتے ہیں ہم کو جہیز چاہیے. سب سے پہلی بات ابھی بتائیے کہ جہیز کس کی ملکیت ہے؟ معلوم آپ کو جہیز کس کو دیا جاتا ہے؟ لڑکی کو. لیکن ہمارے سماج میں جہیز کس کو مل رہا ہے؟ لوگ لڑکے میں تم کو کیا ملا جہیز میں؟ آئے موٹر سائیکل سے, یہ تم کو جہیز ملی ہے, یہ تو کہتے ہیں نا. لوگ سمجھتے ہیں جہیز کس کو دیا جا رہا ہے؟ جہیز لڑکے کو دیا جا رہا ہے. اگر لڑکے کو جہیز نہیں دیا جا رہا ہے تو لڑکا بعض اوقات مطالبہ کیوں کرتا ہے ہمیں فلاں چیز چاہیے؟ جہیز, اصل جہیز کا مطلب یہ ہے زندگی کے ساز و سامان. ٹھیک, اصل اسلام میں جہیز ہے؟ اصل اسلام میں جہیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسلام میں جہیز نہیں. آپ جناب رسول اللہ نے دیا, رسول اللہ نے دیا, کس کو دیا اور کیسے دیا, اس بات کو دھیان رکھیے آپ. میں اس کو مجلس میں ڈنکے کی چوٹ پڑھتا ہوں سمجھے آپ. لوگ اعتراف بھی کرتے ہیں, کرتے ہوئے جو کا دل کہتا ہے, مانتے نہیں ہیں. جہیز کیا کیا رسول اللہ نے دیا. آج بھی کیا ہے, پوری لسٹ بنتی ہے, چھوٹی سے چھوٹی چیز, بڑی سے بڑی چیز, گاڑی گھوڑا سمجھے آپ, اے سی, پنکھا, برتن, کیا کیا سامان سب جہیز میں دیے جاتے ہیں. کیا سمجھے آپ؟ اور پھر لسٹ بنتی ہے. لسٹ میں سے پہلے قرآن مجید. یہ قرآن کی مظلومیت ہے. کیا کے لیے ہے؟ جہیز کی لسٹ میں سب سے اوپر لکھنے کے لیے کیا ہے؟ قرآن ہے. پھر اس کے بعد وظائف الابرار, جان نماز. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد پھر ٹی وی اور فریج اور واشنگ مشین اور یہ اور وہ دنیا کی پوری لسٹ بنتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ زندگی کے ساتھ یہ گفتگو کل انشاءاللہ جب آئے گی ہماری اسلامک فیملی سسٹم میں تو وہاں آپ کو بتائیں گے ہم. ٹھیک ہے, کہ جہیز کیا دینا ضروری ہے. پہلی بات تو کہ ملکیت کس کی جو دیا جا رہا ہے کس کی ہے؟ وہ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھیے ہم کچھ لینا دینا نہیں ہے, آپ اپنی خوشی سے دے کے اپنی بیٹی کو دیں گے. کیا سمجھا آپ؟ جو دیں گے اپنی خوشی سے, اپنی خوشی سے دیں گے. کون خوشی دیتا بھائی؟ کسی اوپر بڑھ کے ہے؟ کسی پہ بڑھ کے نہیں ہے, کوئی خوشی سے نہیں دیتا ہے. بعض لوگ سماج میں اپنے اسٹیٹس کو مینٹین, آپ کے یہاں پھر بھی الحمدللہ بہت آسان ہے کہ لوگ جاتے ہیں شادی خانے, کھانا کھا کے گھر جاتے ہیں. ہمارے پاس جا کے دیکھو پوری برآمدگی ہوتی ہے, جہیز لادا جاتا ہے. ایک مولوی ایران سے پڑھ کے آیا, اس کی شادی ہوئی, ایک ٹریکٹر ٹالی گئی خالی اس کے کہا ہے خالی جہیز لانے کے لیے. لوگ دیکھ رہے ہو کیا کرنا جہیز. یہ ہمارے پاس بدبختیاں ہیں. یہاں پر پتہ نہیں کسی کو کیا دیا کیا نہیں دیا, عام طور سے صرف گھر کو پتہ چلتا ہے. ہمارے پاس پورا محلہ جانے, پوری قوم کو پتہ ہونے کتنا جہیز دیا آپ نے. کیا سمجھا؟ لوگوں کے گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے, لیکن مفت کھاتا ہے تو برا کیا ہے, لے کے چلے آؤ. فریج گھر میں رکھی ہوئی ہے, جہیز نہیں لا کے رکھے, اس میں چپل رکھ رہے, جوتے رکھ رہے ہیں. یہ عالم ہے لوگوں کا, سمجھے آپ؟ عالم ایسا ہے. تو مال مفت سمجھتے ہیں جہیز کو. اصل جہیز اسلام میں نہیں ہے. جہیز یعنی زندگی کا ساز و سامان. خوب اگر کوئی ایسا لڑکا ہو
کہ جس کے پاس زندگی کا کوئی ساز و سامان نہیں ہے، ہیں جیسے مولا علی بیچارے تھے، کچھ نہیں تھا گھر میں، ایک چٹائی تھی، رات میں اسی سوتے تھے، دن میں الٹ کے اسی پہ اپنے گھوڑے کھانا کھلاتے تھے، گھر میں تو لوٹے کٹورے ہوں گے، سب کچھ نہیں تھا، گھر پر کا خالی تھا۔ اگر ایسے ہو تو آپ جہیز دیجئے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر لڑکا ایسا رشتہ لے گا شادی کون کرے گا؟ اگر لڑکا ایسا پھکڑ سے گھر میں چولہا نہیں ہو، سمجھے آپ، لکڑی جلا کھانا پکاتا ہو، تو شادی کون کرے اس کے ساتھ؟ یہ مسئلہ ہے۔ تو جہیز دیا، کس نے دیا؟ رسول اللہ نے دیا۔ اس کو بتایا تھا آپ کو نہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں، لسٹ بنیا، کتابوں میں لکھا ہے رسول اللہ نے کیا کیا جہیز دیا۔ رسول اللہ نے ایک جوڑا کپڑا دیا، ٹھیک ہے نا، ایک جوڑا دیا، ہم اس میں 110 اور بڑھا کے 110 کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ رسول نے ایک دیا، بیچارے غریب تھے ہم لوگ، ہم بھی پیسے والے ہیں۔ ہو رسول اللہ نے کیا دیا؟ ایک لگن دیا، کیا ہے کہ کپڑے دھلنے کی، ہم کیا دیتے ہیں اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں، واشنگ مشین ہو گئی۔ رسول اللہ نے ایک مٹکا دیا پانی پینے کا، کیا ہو گیا؟ وہ فریج ہو گئی ہے۔ رسول اللہ نے ایک ہاتھ سے پنکھا دیا، کیا ہو گیا؟ وہ کولر ہو گیا، اے سی ہو گیا، سمجھے آپ۔ رسول اللہ نے ایک کٹورا دیا، گلاس دیا، ہم کیا کرتے ہیں اس کو برتن رکھ لیتے ہیں، ہم اس کو سب کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ ایک کھجور کے چھال کا بنا ہوا بیڈ دیا، گدا دیا، کیا کرتے ہیں اس کو ہم ڈبل بیڈ کر دیتے ہیں، ہم اپڈیٹ کرتے ہیں۔ بھائی وہ زمانہ تھا، اب زمانہ بڑھ گیا ہے، دیا رسول نے دیا، لیکن کیسے دیا؟ اگر آپ مرد ہو تو ویسے دو جیسے رسول نے دیا۔ کیسے دیا رسول نے؟ رسول نے شادی طے کیا، مولا علی سے مہر لیا، اسی مہر سے کیا کیا؟ جہیز کا انتظام کیا۔ ہم کو جہیز یاد ہے، مہر نہیں یاد ہے۔ رسول کا دیا ہوا جہیز یاد ہے، رسول نے کیسے دیا جہیز وہ ہم کو نہیں یاد ہے۔ دیکھیے مہر رکھیے، وہ 5 لاکھ روپے مہر، شادی سے پہلے لا کے ہینڈ اوور کیجئے، لڑکی کے باپ جائے فرسٹ کلاس شادی، آپ کو موٹر سائیکل بھی دے اور سب کچھ آپ کو جہیز بھی لے کے جاؤ اٹھا کے۔ ہاں مہر تو ایک دم بعد میں، بات تو بعد میں نہیں دیتے ہیں بات تو بعد میں نہیں دیتے ہیں۔ یہ ہے ہماری مشکل، جہیز کس کو دی؟ اس کو دی اس گھر میں نہیں ہو سامان، بعض لوگ گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ خوب اگلا مسئلہ یہ کہ جہیز ٹھیک ہے، اگر لڑکے کی خانہ آبادی ہو تو جہیز کام آئے گا، لیکن اگر لڑکے کمرہ آبادی ہو تو جہیز کس کام؟ ہم گئے، ہماری خانم کی بھائی کی شادی تھی، وہاں گئے تو جہیز کچھ سامان، بڑے بڑے سامان پہلے آ گئے، صوفہ رکھا ہوا تھا اور ڈائننگ ٹیبل رکھے ہوئے تھے، لوگ آگے بیٹھے۔ میں نے کہا اس پر بیٹھنے کی کسی کو اجازت نہیں، جائز نہیں ہے، یہ جو کس کی ملکیت ہے؟ یہ ملکیت دلہن کی ہے، جب تک وہ اجازت نہیں تو کوئی اس پر نہیں بیٹھ سکتا۔ لیکن ہمارے مشکل کیا ہے؟ جہیز کا آیا ہوا سامان سب اپنی باپ کی ملکیت سمجھتے ہیں، کیا سمجھے آپ؟ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور اگر کچھ ادھر ادھر ہو جائے تو سانسیں تانا، یہی دیا تم وہ پیپر ہے، کیا سمجھے آپ؟ یہی تمہیں پابندی ہے، اتنا حال کاری۔ لہذا یہ کانسیپٹ ہمارے پاس جو ہے اس کو ختم کرنا۔ اگر لڑکی کا اپنا گھر ہو، ٹھیک ہے، اپنے گھر میں لے کے جائے، وہ خود یوز کرے، وہ یوز کرے۔ بھائی یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہاں کیا کہتے ہیں، کولر لگا کے لڑکی کے علاوہ سب لوگ سو رہے ہوں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ غلط ہے۔ لہذا جہیز کا سسٹم، اور اس میں اوپر سے کسی طرح کے پیسے لینا، نقد لینا، بعض اوقات ہوتا ہے یہ بھائی کہ آدمی جہیز دینا ہے تو کیا کرنا، کیش دے دینا جو ان کو کام آئے گا، وہ تو ہم وہ اپنے آپس میں تفاہم کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، لڑکی ہے، لڑکا ہے، داماد ہے، وہ، لیکن کیا ہے، بعنوان جہیز اظہار کرنا، اعلان کرنا یہ اصلاً جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہوگی گفتگو ہے کہ جہیز کی جہیز دیجیے، لیکن کیسے دیجیے؟ جسے رسول اللہ نے دیا تھا، ٹھیک۔ اب کیا ہے، اب یہاں سے ایک نئی گفتگو شروع ہوتی ہے، کیا ہوگی بات؟ کیا ہے کہ بات ہو گئی یہاں سے جہیز کی، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، جلوہ ہو گیا، جہیز نکالو، گاڑی پہ لوڈ کرو، سمجھا آپ؟ کیا تو الحمدللہ بہت لمبا، ہمارے پاس تو کیا کہیں 100 کلو میٹر 200 کلو میٹر لوگ لے کے جاتے ہیں گاڑی پہ لاد کے، سمجھا آپ؟ صوفہ ہے، چوکی ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، اوہ اتنا سارا سامان لاد کے سب، اور بڑا حوصلہ ہے، بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، سامان فری ملے نا تو لوگ بہت ایکٹیو رہتے ہیں، اٹھا کے لے کے آتے ہیں۔ اب کیا ہوا، اب اس کے بعد ہوتی ہے رخصتی۔ رخصتی پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا، ٹھیک، البتہ
پیغمبر اسلام کے یہاں جناب فاطمہ شادی میں عقد اور رخصتی میں فاصلہ تھا. عقد کب ہوا معلوم؟ جناب فاطمہ عقد کب ہوا؟ پہلی ذی الحجہ کو، فرسٹ ذی الحجہ کو عقد ہوا، اور 4 مہینے بعد جناب فاطمہ کی رخصتی ہوئی. رخصتی ہوئی. ہمارے پاس رخصتی کس قدر مرحلہ ہے، پوری رات لوگ جاگتے ہیں، کس قدر پریشان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور بعض روایتوں میں غالباً ہے کہ رخصتی کے وقت مستحب ہے کہ اذان کہی جائے، ٹھیک ہے نا. ہم نے دیکھا بعض لوگوں کے ہاں جب دلہن آ کے گاڑی میں بیٹھتی ہے تو گاڑی چلنے سے پہلے لوگ اذان، اب یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے، اذان کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے معلوم؟ یہ ایک نئی زندگی شروع، جب پیدا ہوئے تو اذان ہوئی، ٹھیک ہے نا، وہ نئی زندگی تھی. ابھی کیا ہے؟ ابھی ایک نئی زندگی ہے. یہاں سے کیا ہے؟ اذان سے شروع کرنا. خوب، اب یہاں سے گفتگو جو ہے وہ بہت اہم ہے. کچھ میں آپ کو، آپ اسلامی زندگی پڑھی سے وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. رخصتی ہوئی، جلوہ ہوا نا، بتایا کل جلوہ، کل بتایا نا جلوہ، بھول گیا آپ کو؟ ہاں کل بتایا نہیں کہ رسول اللہ نے جناب فاطمہ کا جلوہ کیا، چادر کے اندر آئینہ لیا اور علی سے کہا کہ دیکھو علی تمہاری دلہن یہ ہے. یہ جلوہ تھا، ہے کہ نہیں؟ بھول گیا کل، آپ دھیان نہیں ہو گیا. تو کل بتایا جلوہ. ہم جلوہ جیسے کرتے ویسا نہیں ہونا چاہیے، گیدری نہیں ہونی چاہیے، سمجھے آپ، بلا وجہ کے مذاق نہیں ہونے چاہیے، سمجھے آپ، گناہ نہیں ہونا چاہیے. رسول نے جلوہ کیا، جلوہ کریے آپ. اب کیا ہے؟ اب رخصتی. لڑکی کیا کرنا ہے؟ لڑکی اپنے سب کچھ پیچھے چھوڑ کے کہاں جا رہی ہے؟ اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہے. یہاں سے انسان کو سمجھنا چاہیے. ہم لوگ کیا ہے؟ ہم لوگ چونکہ دین اور ایمان اور اسلام کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں، ہم بالکل سماجی ہو کے رہ گئے ہیں. آپ تصور کیجئے کہ ایک لڑکی اپنے والدین، بھائی بہن، اعزاء قربا کے ساتھ کئی سال رہی؟ 20 سال، 22 سال، 23 سال، 25 سال رہی. آج کیا؟ اب وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کے کہاں جا رہی ہے؟ اپنے شوہر گھر جا رہی ہے. وہ بھی کس کے لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ شوہر کو اس کے ذریعے کیا ہو؟ سکون حاصل ہو. یہ ایک بہت بڑی قربانی. کیا کہا کہ عورتیں کیا ہیں؟ عورتوں کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ قربانی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسی لیے ان کا اجر زیادہ ہے. ایک عورت کو جو اجر ہے، سمجھے آپ یقین مانیے، ایک عورت جو رات میں اپنے بچے کے لیے جاگی ہے اور صبح کی نماز شب پڑھ رہی ہے، اس کی نماز شب میں، اور آپ جو شوہر سویا ہوا ہے اور نماز شب پڑھ رہا ہے، نماز شب زمین آسمان فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ایک عورت اپنے بچے کے لیے رات میں جگی اور پھر آ کے اللہ اکبر نماز شب پڑھ رہی ہے. ایک مرد کیا ہے؟ مرد آپ سو رہا تھا بس کلاس اور صبح کی نماز شب پڑھ رہا ہے. نماز شب دونوں ہے، لیکن دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے. تو عورتیں کیا ہیں؟ قربانی کے لیے. کتنا اچھا اسٹیٹمنٹ تھا کہ بہادر کون ہے؟ بہادر عورت ہے. مرد تو بزدل ہے، 300-400 آدمی ایک ساتھ میں لے کے آیا تھا، خنجر ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، سمجھے آپ. اب جب جا رہا ہے تو یہ آیا 300-400 آدمی کو لے کے. عورت کیا ہے؟ عورت اکیلے چلی جاتی ہے، بس چلا جاؤ، کسی کو کسی کا خوف نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے. تو یہ سب پیچھے چھوڑ جا رہے ہیں. اب کیا ہے؟ یہاں پہ سب کو سمجھنا، ہر فیملی والوں کو اس بات کو بیٹھا کے سمجھانا کہ جو ایک لڑکی آپ لے کے آئے ہو یہ کھلونا نہیں ہے. ہمارے پاس، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم دلہن کو کھلونا سمجھتے ہیں. حقیقت عمری یہ ہے، کھلونا ہے، سمجھے آپ. لاتے ہیں اپنے حساب سے، اپنی طرح کی رسمیں انجام دیتے ہیں، سمجھے آپ. ابھی پتہ نہیں ہمارے پاس یہاں ہے کہ نہیں، ہماری طرف ہے، منہ دکھائی کی رسم ہوتی ہے اور نمن کہہ کے رسم ہوتی ہے. ہندوؤں سے بہت سی رسمیں لی ہیں، سمجھے آپ. وہ رسموں کے بعد یعنی لڑکی کے بجائے گد بنا دیتے ہیں. وہ ہمارے بہت سے رسموں کیا ہوتا ہے بھائی، مجھے نہیں معلوم. دلہن کے اوپر جو اتیاچار کرتے ہیں نا، وہ خطرناک ہے. وہ اپنی ماں چھوڑ کے آئی ہے، اسے کیا چاہیے؟ اسے ماں چاہیے. کون ہے وہ؟ ساس ہے. کاش یہ ساس بہو کو اپنی بیٹی سمجھتی. وہ اپنا باپ چھوڑ کے آئی ہے، کیا چاہیے اس کو؟ باپ چاہیے. جو رشتے چھوڑ کے آئی ہے اس کو یہاں ایک رشتے چاہیے. البتہ اوریجنل ڈپلیکیٹ میں فرق ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ڈپلیکیٹ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وجہ سے یہ کمال ڈپلیکیٹ کا ہے. ساس کیسے بھی ہو جائے ماں نہیں ہو سکتی. لیکن کیا ہے؟ لیکن انسان کا اخلاق، کردار، سوچ، یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان کو اس مرحلے تک پہنچاتی ہے کہ انسان اپنے عزیز کو بھول جائے. میں حقیقت بتاؤں آپ کو، لڑکیوں میں اتنا ایثار ہے کہ اگر صحیح سے آ کے اپنے سسرال میں وہ صحیح طریقے سے زندگی پا جائے نا تو اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں. کیا سمجھے آپ؟ بہت لڑکیاں ہیں بھول جاتی ہیں.
ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس وہی ہے کہ جب تصور یہ کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم آزادی سے اب قید میں جا رہے ہیں، تو وہاں سے کیا ہوتی ہے؟ مشکل شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ مشکلات یہ کل کے درس میں بہت اچھی طرح ہے کہ مشکلات کیوں کھڑی ہوتی ہیں ہمارے درمیان۔ کیا ہو گیا؟ وہ سب کو چھوڑ کے چلی آئی کہاں؟ اپنے شوہر کے گھر۔ بارات آ گئی، دلہن آ گئی، اب کیا کرنا؟ کیا کرتے ہیں آپ کے یہاں؟ ہاں ہمارے پاس میں نے دیکھا، یہاں بھی دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کیا ہے کہ وہ کچھ لوگ دروازہ بند کر لیتے ہیں، دلہن اندر نہیں آنے دیں گے، ہے یہ نہیں؟ کیا ان کو پیسے کون لوگ ہوتے بند کرتے ہو؟ سالیاں بند کرتے؟ نہیں، سالیاں کیا ہوتے ہیں وہاں؟ بہنا بند کر لیتے۔ یہاں میں نے دیکھا یہ ہوائی لوگ ہیں نا، ان کا ہی ہوا کہ انہوں نے گیٹ بند کر لیا، وہ کیا کہتے ہیں وہ، اب ان کو پیسے چاہیے۔ دیکھیے شادیوں میں بہت سے پیسے خرچ ہوتے ہیں، نیک بولتے کیا بولتے اس کو؟ نیک کے عنوان سے، جوتے چرانے کے عنوان سے، چپل کھانے کے عنوان سے، سمجھے؟ یہ بہت پیسے خرچہ ہوتے ہیں۔ اس میں کیا معلوم؟ اس میں یہ حکمتیں تھیں جو زحمتیں بن گئی ہیں۔ ہمارے پاس چلتا ہے جسے یہاں لفافہ چلتا ہے نا، لفافہ یہاں اچھا ہے، آپ دیکھ چلے آؤ، سمجھے آپ؟ لفافے میں کیا ہے بازار بعد میں دیکھے گا، 200 500 ہزار کیا ہو۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ باقاعدہ ایک آدمی ایسے میز لگا کے، سمجھے آپ، کتاب لے کے بیٹھتا ہے۔ شادی میں لڑکی کے یہاں بھی اور لڑکے کے میں، ولیمے میں آپ جائیے کھانا کھائیے، اور آ کے یہاں کیوں کہتے ہیں نوید لکھائیے، اور وہ لکھاتے ہیں۔ یہ سسٹم بھی اب چونکہ ہمارا 10 سال لوگ سننے، اس لیے میں ایسا کر دوں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، سمجھے آپ؟ ہم گئے آپ کے یہاں شادی میں گئے تو بھائی کچھ دینا ہے، تو ہم اپنی لسٹ دیکھتے ہیں، ہماری لسٹ میں اچھا ہمارے پاس شادی میں آئے تھے 500 دیا تھا، ہم کیا کرنا؟ ہم جا کے 500 دینا۔ اس کی حیثیت 500 کی تھی، ہماری 5000 کی ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا اس نے کیا دیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ غلط ہے۔ یہ جو تھا یہ کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ انسان جب شادی کرتا ہے تو بڑے خرچے پڑ جاتا ہے۔ اب ایک ہی آدمی اس کو پورا سپورٹ نہیں کرتا، تو سب لوگ مل کیا کریں گے؟ اسی بہانے سے، ایک بہانے سے اس کو یہ جو لفافے دیا تھا، کیا ہے لفافے؟ کیا ہے یہ لفافے؟ شادی کے خرچے کو کم کرنے کا ایک سپورٹ ہے، بہت اچھی رسم ہے۔ لیکن کیا کرنا؟ کرنا یہ کہ انہوں نے کتنا دیا تھا ہم اتنا ہی دیں گے۔ بھائی ہماری حیثیت سے ہم کسی کو 5000 دے کے آئے، بیچارہ غریب آدمی، اس کی اب ہمارے پاس شادی، وہ کیا کرے؟ کہاں سے 5000 لے کے آئے گا؟ یہ غلط ہے، یہ چکانے والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ ایک طرح اس کو کہتے ہیں، عام طور سے کہتے ہیں قرض الحسنہ ہے۔ یہ ویری گڈ۔ یہاں پہ شاید یہ لوگ جو شادی کر رہے ہیں کتنی گناہ کر رہے ہوں، اسراف کر رہے ہوں، بلا وجہ پیسہ خرچ، ان کو اتنے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی جو اسپتال میں شریک ہے اس کو ایک گولی کی پیسے کی ضرورت ہے۔ کون ہے جو اسپتال میں آتا ہے اور لفافہ دے کے آتا ہے؟ ہمارے پاس یہ رواج کب شروع ہوگا؟ اگر آپ نے کسی اسپتال میں گئے اور کسی کو 500 روپے دے کے چلے آئے، اس سے ایک انجیکشن آیا، اس کی جسم طاقت پیدا ہوئی، تو آپ کو ثواب بہت ملے گا۔ یہاں کیا ثواب ہے؟ تو 1000 گناہ ہو رہے بھائی۔ اس رسم کو پلیز بدلیے۔ میں کوشش کرتا ہوں کسی کو اسپتال گئے دیکھنے کے لیے تو اس کی جیب میں کچھ پیسے ڈال کے آنے کی کوشش کرتا ہوں، سمجھے آپ؟ اگر سارے دیکھنے والے آئیں اور 400 500 روپے دے کے جائیں، اچھا خاصا۔ ابھی ہمارے عزیز ہیں، ان کی طبیعت خراب ہوئی، 2,70,000 روپے ایک بل بنا، بیچارے حالت خراب ہوگی، کیا کرنا؟ کوئی آگے ہاتھ آنے والا ہے؟ جتنے اسپتال میں دیکھنے کے لیے آئے، ٹھیک ہے نا، اگر سب آگے 500 دیے ہوتے نا تو کم سے کم 50,000 ان کا کیا ہوتا؟ وزن کم ہو جاتا۔ عیادت کو جاتے ہیں، یہ موضوع الگ ہے۔ کسی طبیعت خراب ہو گئی، دیکھنے کے لیے گئے، اب گئے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، چائے بن رہی ہے اور پانی چل رہا ہے، اور کیا کہتے ہیں، بعض اوقات تو لوگ کھانا کھا کے آتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ مریض کی عیادت اللہ سے ملاقات کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! کیا؟ مریض کی عیادت اللہ سے ملاقات کے برابر ہے۔ لیکن مریض کی عیادت کے لیے جائیے تو اتنی دیر بیٹھی، اتنی دیر اٹھ بیٹھتا ہے، پہنچے کیسے ہیں، خیریت ہے، ٹھیک ہے، اتنا ہوتا خبر، ہمارے گھر چائے نہیں پینا، کولڈ ڈرنک نہیں پینا، بسکٹ نہیں کھانا بیٹھ کے وہاں کے اوپر، کھانا کھا کے نہیں آنا، یہ غلط ہے۔ بلکہ کیا کرنا؟ ایک 500 روپے کا پتا جیب میں ڈال کے آنا۔ یہ جو رسومات ہیں، یہ بہانے، ٹھیک ہے۔ اب شادی ہے، بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، اب بہنوں کیا کہیں، بہنوں کو خوش کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن جس کے پاس ہے وہ کرے۔ رسم بنا لینا، اور مجھے یاد ہے ایک لڑکا گیا اپنی سسرال،
سمجھے آپ؟ وہاں کیا کیا سالیوں نے کیا کیا؟ جوتا چرا لیا. یہ رسم کہاں سے آئی؟ کوئی بتایا کہ رسم کہاں سے آئی ہے؟ جوتا چرائی کی رسم ہوتی ہے؟ ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نا، واجب ہے. نکاح چاہے نہ ہو جوتا چرائی ضرور ہوگی. کیا سمجھے آپ؟ وہ بیچارہ گیا، اب سالیاں کھڑی ہو گئیں. کتنا؟ 51,000 لیں گے. بیچارہ غریب آدمی، اس کے جیب میں 5,000 روپے نہیں تھے. پریشان ہو گیا آدمی. اور پھر یہ ایک تو پہلی بات اپنی رسم نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہم نے کیا کیا؟ دوسروں سے لی ہے رسم. کیا سمجھے آپ؟ یہ رسم دوسروں سے لی ہے. پھر اس میں اب بہت سے لوگ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، آپ اسے پیسے مانگ رہے ہو، ایک آدمی سے اس کی جیب میں نہیں ہے، اس کو کتنی خفت محسوس ہوتی ہے. کیا سمجھے آپ؟ میں جو تمام دوروں کو مشورہ دیتا ہوں کہ جاؤ تو اپنے بیگ میں جوتا لے کے جاؤ ایکسٹرا. کیا سمجھے بھائی؟ نہیں ٹھیک ہے، یہ پہلی بات تو رس اپنی نہیں ہے. دوسرے مطالبہ کرنا اور سب کے سامنے کتنی بری بات ہے بھائی. بھائی کوئی ہے کروڑپتی ہے، آپ کو لاکھوں جو مسئلہ نہیں ہے، لیکن آدمی یہ ہے کہ ہر شخص کو سامنے والے کی حیثیت کو سمجھنا. پتہ لگا 10-20 عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، کیا سمجھے آپ؟ اور اس کے بعد کیا ہے؟ ہم اس سے مطالبہ کر رہے ہیں. لڑکے سے مطالبہ کر، دولہا بیچارہ اکیلا نرغہ یادہ میں. سمجھے آپ؟ اب اس کا کیا چاہیے؟ اب لوگ پیسے مانگ رہے ہیں، اس کی حیثیت وہ نہیں ہے. یہ کسی کو سب کے سامنے ذلیل کرنا گناہ ہے. ہمارے داماد خود لوگ ایران میں، ہمارے پاس دعوت تھی شادی کے بعد، تو داماد ہمارے جانے لگے، سمجھ لڑکیوں کو گھیر لیا، کیونکہ ہماری بہت سی بطور کی بہت سی بہنیں وہاں پہ ہیں، گھیر لیا، حاجی آغا حاجی آغا. تو بہرحال انہوں نے تو اتنا نہیں کرنا کہ سامنے والا پریشان ہو جائے. بہنوں کو بھی بھائیوں کو سمجھنا، ٹھیک ہے نا. یہ تمام رسومات جو ہے وہ لین دین والی جو ہے وہ، اس میں ایک مصلحت پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ کسی کے اوپر برڈن نہ ہو، کسی کی دل کھل جائے، ٹھیک ہے نا. ہمارے کو یاد ہے ہمارے بچپن میں جب رشتہ دار آتے تھے شادیوں میں تو اپنے کاندھے کے اوپر گیہوں لاد کر لاتے تھے. کیا سمجھے آپ؟ اس کو بولتے ہیں ہمارے پاس بولتے ہیں سیدھا. ان کے پاس وہی تھا بھائی، سب کاشتکار تھے، سمجھے آپ، فارمر تھے. تو کیا کرتے تھے؟ وہ گیہوں کی بوری، چاول گوئی لے کے آتے تھے. بھائی ان کے گھر میں خرچہ ہے، ہم کدھر کیا کریں، ان کی مدد کر رہے ہیں. یہ بہت اچھی رسم تھی. لیکن اس کو واجب کر دینا، بت بنا لینا کہ ہونا ہی ہے، نہیں ہو، یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے میرا. تو اب کیا ہوا؟ رخصتی ہو گئی، گھر پہنچے، گیٹ بند. چلو بھائی پیسے نکالو، جیب ڈھیلی کرو. ٹھیک ہے، اللہ نے پیسے دیے آپ کو، لوٹا مسئلہ نہیں ہے. گھر میں لے کے آنا، گھر میں دلہن کو لے کے آنا، کیا کرنا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کرسی رکھو، دلہن کو کرسی بٹھاؤ اور جوتی اپنے ہاتھ سے اتارو. یہ کون کرے؟ یہ کون کرے گا؟ یہ شوہر کریں گا. ہم لوگ بات ارے شوہر نہیں کرتے، گھر والے کرتے ہیں. نہیں، گھر والے نہیں، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری شوہر کی ہے. شوہر کیا کرنا؟ جوتے اتارنا، چپل اتارنا جو پہنے ہیں، سمجھے آپ؟ قبل اس کے وہ اتارے تم اتار دو. کیا سمجھے؟ جوتے اتارنا. اور اس کے بعد کیا کرنا؟ ایک برتن منگانا، اس برتن میں اس عورت کیا کہتے ہیں دلہن کے پیر رکھنا، اور پھر اپنے ہاتھ سے پانی ڈال کے اس کے پیر کو دھلنا. ہیں؟ نہیں دو سے وہ اوور ہے، یہ اوور ہے. ہاں نہیں، بعض لوگ ہم کیا کرتے ہیں اپنے بڑھا لیتے ہیں. نہیں، پانی سے دھلنا. پانی سے دھلنا، جو روایت بتا رہا ہوں آپ کو، روایت میں پانی سے دھلنا. دھل لینا پانی سے. یہ پیر گندا ہے کہ نہیں؟ پاک ہے، ٹھیک ہے، پیر صاف. اسی صاف پاک پیر کو پھر پانی دھلنا. اور دھل کے روایت ہے کہ دروازے سے، انٹرنس سے لے کے آخری مرحلے تک اس پانی کو پورے گھر میں کیا کرنا؟ چھڑکنا. یہ کون کرنا؟ یہ حضرت دولہا کرنا. کیا سمجھے؟ ہاں ہاں، سب کو، دوسرے لوگ نہیں کرنا. جب دلہن گھر آئے تو اس کی جوتی اتارو تاکہ وہ بیٹھے، اس کے پیر کو دھلو، نمبر 3، اور اس کے پیروں کے دھون کو گھر کے شروع سے آخر تک تمام کونوں میں چھڑکو. اس طرح سے ہر طرح کا فقر و فاقہ دور ہوتا ہے اور رحمت و برکت نازل ہوتی ہے. کہاں ہے دنیا آج؟ ایک عورت کے پیر کے دھون میں اللہ نے برکت رکھی ہے، جس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ جس کو ہم پیر کی جوتی سمجھتے ہیں. بہت بڑا، مطلب ہمارے سماجی فکر میں اور اسلامی فکر میں زمین و آسمان کا فرق ہے. میں بات نکل جاتی ہے، معاملہ رہتا ہے ہمارے پاس. بعض لوگ کہتے ہیں عورتیں پیر کی جوتی ہیں. پہلی بات تو عورتیں پیر کی جوتی نہیں ہیں. دوسری بات، اگر پیر کی جوتی مان لی جائے تو یہ جوتی ایسی ہے نا
کہ تم اس جوتی کے بغیر 2 قدم چل نہیں سکتے. ہاں جوتی کے بغیر 2 قدم اتنے کانٹے چبھیں گے کہ چل نہیں پاؤ گے تم. یہ جوتی تمہارے پیر میں ہے تو تم 2 قدم چل پا رہے ہو. جوتی پہن کے ہزاروں کنکڑ پہ چلا جا سکتا ہے، اگر جوتی میں 1 کنکڑ آ جائے تو 2 قدم نہیں چلا جا سکتا. تجربہ کیا اس کو اپنے. آپ کے جوتے میں اگر 1 کنکڑ آ جائے تو چل سکتے آپ. لہذا یہ عورت وہ ہے جو آپ کو ہزاروں کنکڑوں سے کیا کرتی ہے، زندگی 1000 کنکڑوں سے آپ کو محفوظ کرتی ہے. سمجھنا. اور ہم اسی میں کنکڑ لگا کے کیا کرتے ہیں، اپنی زندگی کی رفتار کو کمزور کرتے ہیں. لہذا پلیز رسول کی روایت کیا ہے، کیا کرنا. پھر کہتے ہیں کہ دلہن کو لے کے آنا، اس پانی کو پورے گھر میں چھڑکنا، 7 دنوں تک دلہن کو دودھ، سرکہ، دھنیا اور کھٹے سیب نہیں کھلانا. اس وقت بہت سے احکام لکھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطالعہ کریے. اس کو تم لیے کتاب یہ اس کو پڑھو پورا، ٹھیک ہے نا. دلہن گھر آ گئی. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ اتنی ساری رسمیں ہوتی ہیں، آدمی تھک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. دولہا الگ پریشان، دلہن الگ. یہ کون کرتا ہے؟ یہ سب دوسرے لوگ کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اب اس کے بعد زندگی کی پہلی رات شروع ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں ہم اسلام میں کہتے ہیں شب زفاف. شب زفاف کیا ہے؟ شب زفاف انسان کی زندگی کی پہلی رات ہوتی ہے. اب روایت یہ ہے کہ جب دولہا دلہن کے کمرے میں جائے تو کیا کرنا. اس کو کہتے ہیں کہ روایت کے جملے یہ ہیں کہ شب زفاف جو ہے پہلی رات کو کہتے ہیں، اور اس میں یہ قمر در عقرب میں شب زفاف نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. اور روایت کیا ہے، ہاں دلہن گھر میں پہلی مرتبہ آئے تو مولا علی رسول اللہ نے فرمایا، وصیت فرمائی کہ کیا کرنا. دلہن ہمارے پاس بہت سی دعائیں ہیں، ٹھیک ہے. کیا کرنا، دلہا کیا کرے، دلہن کے آگے کے بال پکڑے یا پیشانی پہ ہاتھ رکھے اور دعا پڑھے. پہلے کیا کرنا، رسول نے فرمایا کہ جب دلہا آئے تو پہلے بولو جا کے وضو کرو. کیا کرنا، یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں ہے، رسول اللہ بہت پرانے زمانے کے ہیں، یہ دلہن وضو کر لے گی نا تو معاملہ کیا ہو جائے گا، معاملہ خراب ہو جائے گا. کیا سمجھے آپ. حکم کیا ہے، دلہن رسول نے پہلے زمانے میں اتنا میک اپ نہیں تھا. کیا سمجھے آپ کہ رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ دلہن کو وضو نہیں کرنا چاہیے. دلہن وضو کر لے تو دلہا چھوڑ بھاگ جائے گا. کیا سمجھے آپ. دلہن کیا کہنا، اب جو روایت میں سنا رہا ہوں آپ کو. رسول فرمایا کہ 5ویں سے روایت ہے کہ جب دلہن کو تمہارے پاس لائیں تو اس سے کہو پہلے وضو کرے اور تم بھی وضو کرو اور دونوں 2 رکعت نماز پڑھیں. یہ نماز کا ہے کہ ہے، یہ نماز شکر الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہم کو حرام سے بچا کے حلال کے ذریعے ہمارے کو مستغنی کر دیا ہے. 2 رکعت نماز پڑھو. کون سی نماز کیا پڑھیں گے، اس کو ہے نماز شکرانہ. ہمارے پاس ہوتا ہے یہ رسم. کیا واقعہ میں نے دیکھا ہے، دلہن آئی تو دلہن کا آنچل بچھاتے ہیں، اور اس دیکھیے یہ کیا ہے، ہم نے اپنے کو طرف سے ایڈ کیا ہے. وضو کرنے کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن کیا کرنا، لیکن آنچل بچھانے کا حکم. اور ہم نے شاعری میں مولا علی نے بنا فاطمہ کے آنچل پہ نماز پڑھی. کوئی سی روایتیں پڑھتے ہو، ایسی روایتیں رمضان میں روزہ رکھ کے پڑھے تو روزہ باطل ہو جاتا. میں بات نہیں کہ رسول مولا علی نے مولا فاطمہ کے آنچل پر، ایسا کچھ بھی نہیں. یہ ہمارے پاس رسم ہے کہ عورت کا صلی اللہ وسلم بھائی عورت کا آنچل بچھا دیا. کیا ہے، بعض جگہ میں نے دیکھا ہے کہ صرف یہ نماز کا ڈیمو ہوتا ہے. کیا سمجھے آپ، کہ صرف رسم ادا کرتے، لڑکا اٹھ کے بیٹھی کرتا ہے. جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ لڑکے کو چاہیے کہ وضو کرے. اور ہم نے دیکھا یہ ہے کیا ہوتا ہے، عورتیں سب پورے محلے کی عورتیں گھیرے ہوئے ہیں، سارے رشتہ دار کھڑے ہوئے ہیں. دلہن آ گئی، اب کیا کر رہے ہیں بھائی، عورت کا دلہن کا آنچل بچھا رہے ہیں، اس پہ لڑکا نماز پڑھ رہا ہے، وضو بھی نہیں کیے ہوئے، خالی اٹھی بیٹھی کر رہا ہے. یہ جائز نہیں ہے. حکم کیا ہے، حکم یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں وضو کریں اور دونوں نماز پڑھیں. دونوں کا مقام شکر ہے. ایسا نہیں صرف لڑکے کے لیے ہے. ہمارے پاس تو صرف لڑکا نماز پڑھتا ہے، ایسا اب کیا نہیں ہیں، نماز بھی ختم ہو گئی، ساری سجدے. کیا ہے حکم، حکم صحیح ہے کہ ہم فرماتے ہیں کہ دونوں وضو کریں اور دونوں نماز 2 رکعت نماز پڑھیں، نماز شکر الہی پڑھیں. ٹھیک ہے نا. کتنا بڑا مرحلہ کیا ہو گیا، ہم ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ہمارے پاس میں نے دیکھا ہے کہ غلط کرتے ہیں لوگ. عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، دلہن بیٹھی ہوئی بیچاری، سمجھے آپ، اور اس کا آنچل نکال کے بچھاتے ہیں، اور لڑکا اللہ ہوا نماز پڑھ رہا ہے، وضو بھی نہیں کیے ہوا ہے. کون سا قسم ہے. بعض اوقات نماز پڑھ، وہ نماز کا مسئلہ نہیں ہے،
نماز لڑکی لڑکا دونوں پڑھیں۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد محمد علیہ السلام پر درود بھیجو، پھر دعا مانگو اور تمام عورتیں آمین کہیں۔ اللہ اکبر، یہ عورتیں، میں بتاؤں آپ کو، یہ عورتیں آمین کہیں، مقام دعا یہ ہے۔ جب دلہن گھر میں آتی ہے تو یہ مقام دعا ہے، کیا کرنا؟ پھر اس بعد کہیں، پھر معلوم ہوا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم ارزقنی الالفتہ، خدا بندہ تو مجھے اس کی محبت عطا فرما، ٹھیک ہے، یعنی وودھا، اور اس کا پیار عطا فرما، والرضا، اور اس کی رضا عطا فرما، یعنی کیا؟ یعنی میں ایسے طرح ہوں کہ یہ کیا ہے؟ راضی رہے۔ واردنی بہا، مجھے اس سے راضی کر دے، ٹھیک ہے۔ وجمع بینا باحسن اجتماع، ان سے ائتلاف، اور ہم دونوں کے درمیان بہترین اجتماع قرار دے، یعنی ہم دونوں اچھی طریقے سے ساتھ ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کے مونس قرار پائیں، ایک دوسرے سے کیا ہے؟ انس کریں۔ فَإِنَّكَ تُحِبُّ الْحَلَالَ وَتَكْرَهُ الْحَرَامَ، اے میرا عبود، تو جانتا ہے کہ تو حلال کو پسند کرتا ہے اور حرام سے بیزار ہے، کراہت کرتا ہے۔ خوب، جب تو نے حلال کا انتظام کیا ہے تو کیا کر تو ہماری زندگی کو بہتر سے بہتر، یہ امام نے فرمایا کہ دعا کرنا۔ کہتے ہیں کہ کیا کرنا؟ روب قبلہ ہونا، پیشانی کے بال پکڑنا اور یہ دعا پڑھنا، اللہم بامانتک اخذتھا، اے میرے پالنے والے، میں نے تیری امانت کو حاصل کیا ہے۔ یہ کون دعا پڑھے گا؟ یہ لڑکا پڑھے گا، دلہا پڑھے گا۔ میں تیری امانت کو، یہاں سے ان دعاؤں کو بتانا، ان کے مطالب بتانا کہ تم ایک امانت اٹھا کے لے کے آؤ وہاں سے، بھائی یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ عورتیں تمہارے ہاتھ میں امانت ہیں، اس کی حفاظت کریے، سمجھے آپ، اس کا خیال رکھیے، سمجھے آپ، اس کے ساتھ وہ برتاؤ نہ کیجیے جو امانت میں خیانت کے مترادف ہو۔ ہاں کیا ہو گیا؟ جو بھی ہو، ایک وقت میں ایک مرد کے لیے، ایک عورت کے لیے ایک ہی مرد جو ہوتا ہے حلال ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دعا کرے کہ میرے ہاتھ میں امانت ہے، وہ کلمات کا استحالت، اور تیرے کلمات کے ذریعے میں نے اس کو اپنے لیے حلال قرار دیا ہے۔ جو نکاح کا جگہ پڑھا جاتا ہے یہ توقیفی ہے، پیغمبر نے فرمایا نکاح اس طرح پڑھو، لہذا میں نے تیرے کلمات کے ذریعے اس کا کیا؟ اس کو اپنے لیے حلال قرار دیا ہے۔ فَإِنْ قَضَيْتَهَا لِي مِنْهَا وَلَدًا فَاجْعَلْهُ مُبَارَكًا، اگر اس کے نتیجے میں کوئی اولاد عطا فرما تو اسے میرے لیے مبارک قرار دے۔ دیکھیں سسٹم، بچے یہاں سے کیا کہتے ہیں؟ تربیت ہوتی ہے بھائی، سمجھے آپ، شادی میں حرام نہیں ہو، رخصتی ہونے کے بعد دعائیں پڑھی جائیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ دعا کی جائے، تقیًا، مبارک ہو اور متقی و پرہیزگار ہو، من شیعت آل محمد، اور جو بچہ ہو کیا ہو؟ آل محمد کا شیعہ ہو، ولا تجعل للشیطان فیہ شریکا، اور شیطان کو اس اولاد میں شریک قرار نہ دے۔ سورہ بنی اسرائیل پڑھیے، سورہ بنی اسرائیل میں ہم کو یاد ہے تفسیر ہوئی تھی، تفسیری گفتگو ہوئی تھی، امام فرماتے ہیں کہ اولاد میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی تفسیرات وہاں کے اوپر بیان نہیں، لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد میں شیطان کو شریک نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح اور کئی دعائیں ہیں جو میری کتاب میں لکھی ہے میں نے، اس کو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ لہذا کیا ہے؟ لہذا ہمیں کیا چاہیے؟ اب زندگی کی سٹارٹنگ یہاں سے شروع ہوتی ہے، اب یہاں سے ایک پرائیویٹ لائف شروع ہوتی ہے، جس کے لیے ہمارے بہت سی روایتیں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، روایتیں بھری پڑی ہیں ہمارے پاس۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ایک کتاب دیکھی، ڈاکٹر محمد تقی عابدی کی کتاب ہے اسلام اور جنسیات، اس میں شادی کے احکام بھی ہیں اور انسان کی پرائیویٹ لائف کے احکام بھی اس کے اندر اردو میں یہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ رومن میں ہونی چاہیے، انگلش میں ہونی چاہیے، لیکن میں نے اس کو دیکھا نہیں۔ تمام نوجوان لڑکے لڑکیوں کو پڑھنی چاہیے کتاب کو، کہ بہت سی چیزیں ہم کلاس میں ممبر سے آپس میں اس طرح سے بیان نہیں کر سکتے جو مطالعہ کر کے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے سن 2001 میں نے ایک کتاب جو ہمارے پاس عورتوں کے مخصوص مسائل کی ہیں، کیا نام ہے اس کا؟ آسان مسائل۔ آسان مسائل کے میں نے رومن میں ترجمہ کیا تھا 2001 میں۔ آج کیا چل رہا ہے؟ 22 سال ہو گئے، لیکن چھپنے کی نوبت اس کی نہیں آئی۔ یہ چیزیں، یہ کام ہونا چاہیے۔ یہ کتاب اسلام اور جنسیات، اسلام اور سیکس جسے ہم کہیں گے، اسلام اور سیکس، اس کو رومن میں ہونا چاہیے، اردو میں ہونا چاہیے، تاکہ بچے پڑھیں، اس کو دیکھیں کہ پرائیویٹ لائف کے لیے، ہمارے بیڈ روم کے لیے روایتیں کیا کیا ہیں۔ پھر وہی اسٹیٹمنٹ سنیے کہ بچے پیدا کرنا مشکل نہیں ہے، بچے پیدا کرنا کمال نہیں ہے، کتے کے ہاں
10 بچے پیدا ہوتے ہیں. ایسے بچے پیدا کرنا جو دین کے لیے، اسلام کے لیے، اہل بیت کے لیے، سماج کے لیے بہتر ہوں، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیا کرنا؟ اس کے لیے ہمیں مطالعات کرنا. میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے کمرے میں ہمارے بیڈ کا جو ڈائریکشن ہے وہ ہمارے بچے کی ولادت کیا کرتا ہے؟ اثر انداز ہوتا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. خوب ہیں روبی قبلہ نہیں ہو، قبلہ ادھر ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت لوگ اس کی رعایت نہیں کرتے ہیں. سر و پیر کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے. بیڈ کیسے ہونا چاہیے؟ اتر دکھن ہونا چاہیے، نارتھ اور ساؤتھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ کوئی خیال نہیں کرتا ان تمام چیزوں کو. قبلہ ہے، نماز ہے، دعا ہے، سمجھے آپ؟ ان تمام چیزوں کو کوئی رعایت نہیں کرتی. ان تمام چیزوں کا درس کہیں نہیں ہوتا. اس جگہ میں نے تقریر کی تو نوجوان لوگ جمع ہو گئے. مولانا ہم کو بتائیے، یہ ہم اپنی پرسنل کلاس رکھیں گے. اور رکھی ان لوگوں نے کلاس. یہی کہتے ہیں پری میرج کورس لڑکیوں کو. یہ شیرین خوش قسمت ہے کہ شیرین کی شادی سے پہلے یہ کلاسیں ہو جا رہی ہیں. بہت اچھی خاصی ہے ماشاء اللہ سے، کیا کہتے ہیں، تیار. لیکن ہم تو سے کیا ہے، ہم شادی سے پہلے کوئی دینی تربیت نہیں کرتے، نہ لڑکوں کی اور نہ لڑکے. کتنے لڑکے جن کی شادیاں بھی ہونے والی ہیں، اسی سال ہونے والی، کتنی لڑکیاں جو ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لہذا دینی تربیت بہرحال بہت ضروری ہے. خوب، یہ ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہے؟ پرسوتی ہو گئی، لڑکی گھر آ گئی. ٹھیک ہے نا؟ ہونا یہ چاہیے کہ جب لڑکی گھر آئی ہے سسرال میں تو سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ 2-3 دن بچی سے کام نہیں کراتے ہیں. نہیں کیوں؟ نہیں، میرے کو پڑھائی جا کی ہے، یہ اکیلے پڑھا لے گی، گھبراؤ نہیں، الحمدللہ. نہیں، یہ مشکل ہمارے پاس ہے، یہ مشکل ہے. ایسی گفتگو میں یقین سے کہتا ہوں حیدرآباد کی تاریخ میں یہ گفتگو کبھی کسی درمیان نہیں ہوئی، جبکہ ہونی چاہیے. یہ ہمارے سماجی مسائل، اور سب پریشان ہیں. طلاق کی کثرت اسی لیے کہ ہم کو دین نہیں معلوم ہے، خدا کا خوف نہیں ہے، اسلام نہیں معلوم ہے، ہم کو کرنا کیا چاہیے نہیں معلوم کسی کو. واجبات و محرمات ہم کو نہیں پتہ ہے، نہ لڑکیوں کو نہ لڑکوں کو. ایسا کیا ہے، ذرا سی بات میں لڑکے جھگڑ کے چلے آتے ہیں. اور پھر سمجھ لیجئے کہ بعض لوگ ہیں بچی کو بہت پیار کرتے ہیں. ذرا سا وہاں سے فون آیا، ارے فلاں یہ بولیں، ارے اس چیز سے میرے بچی کو ایسے بولے تم. یاد رکھیے، اگر لڑکی لڑکے کو شادی کر کے الگ چھوڑ دیا جائے تو ہمارے سماج سے 50% سے زیادہ طلاق ختم ہو جائیں. ہمارے لڑکے لڑکیوں کے درمیان لڑکی والے اور لڑکے والے، ممی بھائی بہن پاپا، یہ لوگ جو انٹرفیئر کرتے ہیں یہ کام خراب کرتے ہیں. حقیقت امر یہ ہے کہ جن کی شادیاں ہوتی ہیں وہ آپس میں اگر ان کو چھوڑ دیا تو بہت خوش رہیں گے وہ. سمجھے آپ؟ بہت کم کیس ایسا ہوتا ہے کہ بہرحال معاملہ ہو، ورنہ کیا ہے، آدمی مریض ہو کچھ اور، لیکن کیا ہے، لیکن جو صحت مند اور قاعدے کا انسان ہے، ایک مرد بیوی پاتا ہے، بیوی شوہر پاتی ہے، ان کی ایک نئی لائف شروع ہوتی ہے، ایک نیا تجربہ ہوتا ہے. وہ اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں لیکن دنیا خوش نہیں کرنا دیتی. کیا سمجھے؟ بلا وجہ کے رسومات کو لے کے. سمجھے آپ؟ لڑکی شادی ہو کے آ گئی تو ساس سے پوچھ کے نام فلانے کا جا رہے ہیں، ساس سے پوچھ کے کپڑے پہنا فلانے، یہ کپڑے پہنے نہیں پہنے، یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ آزاد چھوڑ دو، جو چاہے وہ کپڑے پہنے بھائی، جہاں دل کہے. شوہر جا رہی نا اپنے شوہر ساتھ، جہاں دل کہے وہاں جائے. ایک اسٹیٹمنٹ بڑا خطرناک ہے. سمجھے آپ؟ شادی ہوئی، میں بھی خوش الحمدللہ. سمجھے آپ؟ اور کیا کہتے ہیں، شوہر جو ہے بیوی کا بڑا خیال کر رکھ رہا ہے. یہ شوہر کے ممی کے دل پہ خنجر چڑھ جاتا ہے، لڑکا تو ہاتھ سے نکل گیا. یہ اسٹیٹمنٹ اتنا خطرناک ہے کہ لڑکا ہاتھ سے نکل گیا. اس سے بدترین بات نہیں ہوتی. تم نے پیدا کیا، پال کے بڑا کیا، 25 سال 26 سال 30 سال، اور ایک رات میں لڑکا نکل گیا ہاتھ سے. اس کا مطلب تمہاری تربیت میں کمزوری ہے. نہیں، نکل نہیں گیا. 2 عورتیں سنی ہیں، 2 عورتیں بیٹھی بات کر رہی تھیں. کیا سمجھے آپ؟ تو اس کی ایک عورت کے سامنے والے کے لڑکا اور لڑکی دونوں شادی ہوئی تھی. سمجھے آپ؟ تو بولے کیسے ہے بھائی؟ کیا لڑکی کیسے ہے؟ الحمدللہ بہت خوش ہے. کیا کہنا، اچھی بات ہے، اللہ سب کو ایسے داماد دے. ہماری بیٹی کا بڑا خیال رکھتا ہے وہ. سمجھے آپ؟ کوئی کام نہیں کرنے دیتا. نوکران رکھ لیا اس نے ہماری بیٹی کے لیے اس نے، اور ہفتے ویکینڈ پر جا کے باہر گھما کے لے کے آتا ہے، ہوٹل میں کھانا کھاتا، بہت بڑا خیال رکھتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے. اللہ سب کو ایسے داماد دے. کیا کہنا. بہو کیا حال ہے؟ ارے صاحب بہو نہ پوچھیے بھائی، بہو تو رانی صاحبہ ہے، رانی صاحبہ.
سمجھا؟ بہو کا نام آتے ہی وہ کھٹا ہو گیا، ارے لڑکا ہمارا اسے لٹو کر لیا اس نے اپنا۔ داماد تمہاری بیوی کا لٹو ہو تو کوئی بات نہیں، بڑا اچھا ہے، اب بیٹا تمہاری بہو کا لٹو ہو جائے تو بہت بری بات ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے بھائی؟ یہ ناانصافیاں خواتین کرتی ہیں، یاد رکھیے یہ خواتین طرف ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ کا داماد آپ کی بیٹی کا خیال رکھے، ہاں عورتیں کرتی سبھی کام، عورتوں مردوں کو نہیں سب کام، سب عورتوں کا کام ہے، اسی طرح آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ ہماری بہو کا خیال رکھے۔ یہ ناانصافی ہے کہ نہیں؟ یہ حقیقت ہے۔ لہذا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی خوش رہے، اس طرح ہماری بہو بھی خوش رہے۔ ان کی پرسنل لائف، اسی لیے کہتے ہیں اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے، اصلاً نہیں ہے۔ لڑکی لڑکا شادی کریں، اپنے گھر جائیں، لڑکی اپنا جہیز لے کے اپنے گھر میں آئے، سمجھے آپ؟ اس کے کوکر میں سیٹی آتی ہے نہیں آتی ہو جانا ہے، ہاں یعنی جوائنٹ فیملی میں جہیز کا آیا ہوا کوکر چڑھایا، سیٹی نہیں آ رہی ہے، سمجھے آپ؟ آگے تانے میں لگے کوکر دیا، سستے والے کوکر دے دیا، ہاں بھائی ان کے الگ رہتے معلوم آپ کو؟ ان کے بھائی الگ رہتے تھے، جناب عقیل اور جناب جعفر اپنے الگ رہتے تھے، کیا سمجھے آپ؟ ساتھ میں رہتے تھے۔ لہذا یاد رکھیے اگر ان کو چھوڑ دیا جائے، اور یہ کچھ نہیں، زندگی کے شادی کے بعد 4 یا 5 سال ان کو چھوڑ دو، انجوائے کریں، سمجھے آپ؟ انجوائے کریں جتنا چاہیں۔ اب اسی گفتگو انشاءاللہ بعد میں کروں گا، اس کے تفسیر میں بہت انٹرسٹنگ ہے اور لوگوں کو ماننا پڑتا ہے، حقیقت عملی یہ ہے۔ لہذا شادیوں میں کیا کریں؟ آپ احتیاط رکھیے۔ پل ملا کے خلاصہ یہ ہے کہ جو 4-5 رسمیں ہیں، ان کے علاوہ سب اسلامی نہیں ہیں، بعض ثقافتی ہیں، کلچرل ہیں، بعض دوسروں کی ہیں، بعض گناہ ہیں۔ ثقافتی ہیں، کلچرل ہے، کوئی گناہ نہیں ہے تو نو پرابلم۔ دوسروں کی ہیں تو ان کی رسم نہیں انجام دینا، انہیں ساتھ محسور کیے جاؤ گے۔ گناہ ہے تو چاہے اپنی ہو چاہے ثقافت کسی کی بھی ہو، کیا ہے؟ وہ گناہ ہے۔ بقیہ کیا رہا؟ بقیہ رہا یہ کہ ان 5 چیزوں کے علاوہ آپ دیکھیے کوئی رسم، یا جہاں تک ہو سکے ان رسومات سے اپنا پیچھا چھڑانے کی کوشش کیجیے۔ مشکل ہوتی شادی ہوتی 2 لوگوں میں ہوتی ہے، ہم نہیں کرنا چاہتے، سامنے والے لگے نہیں اب کرنا پڑے گا، یہ پرابلم ہوتی ہے۔ لڑکے والے نہیں کرنا چاہتے، نہیں لڑکی والے، ایسے مثلا کوئی لڑکے والا کہ ہم بارات لے کے نہیں آئیں گے، ارے ایسے کیسے ہو جائے گا؟ ہماری ناک ہے، ہماری بےزتی ہو جائے گی، آپ بارات لے کے آؤ، یہ پرابلم ہے۔ اگر کوئی بارات لے کے نہیں آنا چاہتا تو نہیں لائیے، آپ 4 آدمی 5 آدمی ہو، ٹھیک ہے، لیکن نہیں اپنے اسٹیٹس، یہ اسٹیٹس کیا ہے؟ یہ اسٹیٹس بت ہے، لوگاں کیا ہیں؟ لوگاں بت ہیں۔ ان بتوں کو توڑیے اور اسلام اور دین اور ایمان ان چیزوں کے پیچھے جائیے، تاکہ ہمیں ایسی جنریشن کو پیدا کر سکے جو انشاءاللہ امام زمانہ کے ظہور کے وقت امام کی مدد کر سکیں۔ خدا دعائے پالنے والے ہم سب کو دین سیکھنے سمجھنے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آسان اور سستی شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، بری رسومات سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما، شادیوں میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا ہم جو بچے لڑکے لڑکیاں شادی قابل ہیں، شادیوں کے اسباب کو فراہم فرما، لڑکے لڑکیوں کو اچھے سے اچھے رشتے فراہم فرما، جو بچے امتحان لکھنے والے ہیں ان کو امتحانوں میں اچھے نمبر کامیابی عطا فرما۔ خدا بندہ ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال میں اخلاص کی توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال سے ہمارے امام کے قلب کو راضی خوشنود فرما، باران رحمت کو نازل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعزیر فرما، امام زمانہ کا ظہور ان کے اعمال انصار میں شمار ہوں۔